کہ دین نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، وہ کام ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں. نماز ہے، یہ ظاہری اعضاء سے انجام دیا جاتا ہے. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اعمال ہیں جو ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں. اور کچھ ایسے اعمال کا حکم دیا جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں بلکہ دل کو درست کرنے سے ہے، وہ کہلاتے ہیں اعمال باطنہ، اور انہی کو اخلاق بھی کہتے ہیں. وہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، وہ بھی اسی طرح فرض ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا وہ فرض ہے اخلاص، کہ دل میں اللہ جل جلالہ کو کی خوشنودی کا خیال ہو ہر کام کے اندر، اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ فرض ہے، اس کی تحصیل فرض ہے. اگر اخلاص نہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی بے نمازی ہو، نماز کا ترک کرنا جتنا گناہ ہے اخلاص کو چھوڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے یہ فرض ہے کہ انسان کے اندر تواضع کو چھوڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ نماز اور روزے کو چھوڑنا، یہ ضروری ہے. اسی طرح انسان کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے ایثار ہو، کہ دوسروں کے لیے ایثار کا مادہ، یہ ضروری ہے. یہ اخلاق اس کے اندر ہونے چاہیے. تو بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کی تحصیل فرض ہے نماز روزے کی طرح، اور بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کو گناہ قرار دیا گیا ہے. جیسے اعمال ظاہرہ کے اندر بہت سے گناہ ہیں. رشوت لینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، خنزیر کھانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے. ایسا ہی حسد کرنا گناہ ہے، تکبر کرنا گناہ ہے، بغض رکھنا گناہ ہے. جو گناہ شراب پینے کا ہے بغض رکھنے کا گناہ اس سے کم نہیں. جو گناہ خنزیر کھانے کا ہے اور حسد کرنے کا گناہ اس سے کم نہیں. بلکہ اعمال باطنہ کی جو اخلاق کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ اخلاق در حقیقت اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہوتے ہیں. اخلاق اگر خراب ہے تو اعمال ظاہرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. فرض کرو اخلاص نہیں ہے دل میں، دکھاوا ہے، تو دکھاوے کے تحت جو نماز پڑھو گے وہ نماز بیکار، وہ اس کی کوئی وقت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو شخص نماز پڑھے دکھاوے کے لیے تو وہ ایسا جیسے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. بتائیے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھنی تھی اللہ کے لیے، وہ اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو یہ ریا ہے اور یہ شرک کے قریب ہے. شرک خفی کا ہے کہتے ہیں صوفیاء کرام ریا کو. تو اب اگر اخلاص دل میں نہیں، اخلاق کی یہ درستی نہیں ہوئی کہ اخلاص پیدا نہیں ہوا، تو اعمال ظاہرہ بھی بیکار ہو گئے، اس کی بھی کوئی وقت نہ رہی. لوگ صدقہ تو کر رہا ہے، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں. تو یہ چونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ظاہری عمل بھی بیکار ہو گیا، بے مصرف ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ آخرت میں ظاہر نہیں ہو. اس لیے اعمال باطنہ کی درستی اعمال ظاہرہ کی درستی کے لیے بھی موقوف علیہ ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر اعمال ظاہرہ بھی درستی ہے. تو یہ جو تصوف کہلاتا ہے، تصوف کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. اس تصوف کا حاصل صرف یہ ہے کہ اخلاق باطنہ درست ہو جائے. یہ ہے تصوف. فقہ بحث کرتی ہے اعمال ظاہرہ سے. فقہ اٹھا کر دیکھو، فقہ کی کوئی کتاب تو اس میں لکھا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، حج زکوٰۃ کیسے ادا کرو اور معاملات کیسے کرو. یہ فقہ کی کتاب اس سے بحث کرتی ہے. اور تصوف بحث کرتا ہے اخلاق سے، کہ اخلاق کیسے درست ہو. اخلاق اگر درست نہیں تو سب اعمال ظاہرہ بھی خراب ہو جائیں گے.
اس لیے شریعت کے دو بازو ہیں یہ، اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ، فقہ اور تصوف، ان دو کو سے مل کر شریعت بنتی ہے۔ اگر ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اب یہ جتنے صوفیاء کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کام لیا، وہ یہی کرنے آتے ہیں کہ اخلاق باطنہ کی درستی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا ایک بنیادی مقصد تھا تزکیہ، اعمال اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ تو یہ حضرات ان انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، تو یہ انسان کے اخلاق میں سے ان گندگیوں کو نکال دیں۔ اور یہ اخلاق باطنہ جو ہے در حقیقت ان کی مثال بیماری کی سی ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں بیماری لگ جاتی ہے، بخار ہو گیا، کسی شخص کو کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، دمے کی تکلیف ہے، شگر کی تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ، ہزاروں بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اخلاق باطنہ کے اندر جو فساد آتا ہے یہ بھی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری، اور اس روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں صوفیاء کرام۔ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے کہ آدمی طب کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد کسی معالج کے ساتھ رہ کر کام کرے تو وہ اس کو ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے اور پھر اس کی دوا تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح یہ باطنی جو بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری لگ گئی ہے، ریا کی بیماری لگ گئی ہے، بغض کی بیماری لگ گئی ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں، ان کی پہچان جسمانی ڈاکٹر کو نہیں ہوتی، اس کی پہچان ہوتی ہے اس اللہ کے بندے کو جس نے یہ روحانی علاج خود اپنا کرایا ہو کسی سے، اور اس روحانی علاج کرنے کا فن اور علم حاصل کیا ہو کسی سے، تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اس میں نہیں، وہ پھر اس کا علاج بتاتا ہے کہ اس بیماری کا کیا علاج ہوگا، یہ ہے بتانے والا۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں عرف عام میں لوگ اس کو پیر کہہ لو، شیخ کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، مرشد کہہ لو، یہ مختلف قسم کے نام ہیں، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ روحانی علاج کرنے والا ہے۔ یہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں جو ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرو، یہ علاج کرو، اس سے یہ فائدہ ہو۔ یہ ہے اصل حقیقت پیری مریدی کی، اور روحانی علاج اصل میں یہ ہے۔ آج کل پتہ نہیں لوگوں نے روحانی علاج نام رکھ لیا یہ عملیات کا اور تعویذ گنڈوں کا، کہ بہت بورڈ لگے رہتے ہیں جگہ جگہ روحانی علاج کرنے والے، تو وہ روحانی علاج پتہ نہیں کس لیے نام رکھ لیا اس تعویذ گنڈوں کا اور عملیات کرنے کا۔ حقیقت میں روحانی علاج یہ ہے کہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں یہ کیسے دور ہوں اور اس کا طریقہ کیا ہو، یہ بتاتا ہے کون؟ یہ روحانی علاج کرنے والا، جس کو آپ اردو میں پیر کہہ لیجئے، مرشد کہہ لیجئے، شیخ کہہ لیجئے، جو چاہے کہہ لیجئے۔ اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک دین کے پہنچنے کا یہی طریقہ چلا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا روحانی علاج کیا، اور اس روحانی علاج کا اس طرح کیا کہ ایسے مکمل انسان بنا دیے کہ روئے زمین نے ان کی نظیریں نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد دیکھی، ایسے مکمل انسان، وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی آگ بھری ہوئی تھی، مرغی کے بچے کے خاطر 40 سال جنگ کرنے کو تیار تھے زمانے جاہلیت کے اندر۔ ایک مرغی کا بچہ کسی کا وہ دوسرے کے کھیت میں گھس گیا، کوئی پودے کے کچھ پتے وتے کھا لیے اس نے، تو دوسرے برابر کا جو آدمی تھا جس کے پتے کھائے تھے وہ غصے میں آ کے لپک پڑا مالک کے اوپر کہ بھائی تمہاری مرغی نے میرے پتے کھا لیے۔ آپس میں تکرار ہوئی، تکرار کے اندر ہاتھا پائی تک دعوت آ گئی، ہاتھا پائی کے بعد ڈنڈے اور لاٹھیاں نکل آئی، گھر والے نکل آئے، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا، لڑائی شروع ہو گئی، 40 سال مسلسل جنگ جاری رہی، جس کو حرب بسوس کہتے ہیں، بسوس کی جنگ۔ مرغی کے بچے کی خاطر یہ عداوتیں لے کر 40 سال بسر کی جا رہے ہیں کہ باپ مرتا تھا تو بیٹے کو یہ وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں کو مت بخشنا، اور یہ جنگ مت بند کرنا، جنگ جاری رکھنا۔
تو جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی یہ آگ سلگ رہی تھی، ان کا تزکیہ فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا. حضرت علی اس کو چڑھ دوڑے اور اس کو اٹھا کر پٹک دیا زمین پر اور اس کے سینے پہ سوار ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جب اسے دیکھا اور کوئی بس نہیں چلتا تو اٹھا کے وہیں نیچے لیٹے لیٹے حضور حضرت علی کے مبارک پر تھوک دیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ جب اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا اسی کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، اب تو اس کو اور سزا دینی چاہیے تھی اور مارنا چاہیے تھا. اس نے یہ گستاخانہ حرکت کی کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں جو اس کے ساتھ اس کو مار رہا تھا، اس کو گرایا تھا، یہ میں نے اس لیے گرایا تھا کہ میرے سرکار نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس لیے سزا دے رہا تھا. اب جب اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب اگر میں اس کو مارتا تو اپنی ذات کے لیے مارتا اور اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے مارتا. اپنی ذات کے لیے میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا. اس بات کو چھوڑ کر رہا. یہ اسی قوم کے فرد ہے کہ 40 سال تک بغض اور عداوت کی بھٹی میں سلگ رہی تھی اور جس کے 40 سال تک بغض و عداوت کی آگ میں رہ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے. اسی قوم کے فرد تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ان کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ دل میں ایک ترازو لگا دی کہ کس جگہ ماروں کس جگہ نہ ماروں، کہاں ہاتھ اٹھاؤں کہاں نہ اٹھاؤں. اپنا معاملہ آ جائے تو چھوڑ کر الگ ہو. یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اخلاق جو درست فرمائے نبی کریم.